نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال شاعر جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ معزز حاضرین کرام، آج کی اس پر رونق بزم کے اندر میری تقریر کا عنوان شاعر مشرق کا یہ حقیقت آمیز شعر ہے کہ جس کے اندر علامہ اقبال عصر حاضر کے انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرا رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کا انسان اس قدر دنیا کے اندر مصروف ہو گیا ہے، اس کے دل کے اندر دنیا اس قدر غالب آ چکی ہے، بس اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں دنیا کو حاصل کر لوں، اور اسی کے اندر اپنی زندگی کو فنا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ فقط دنیا کا حاصل کر لینا انتہائی گھاٹے اور خسارے کا سودا۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا لایا تھا سکندر، کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، خالی تھے ہاتھ دونوں باہر کفن سے نکلے۔ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینداری کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم میں اور ایک جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے۔ مولا تبارک و تعالی نے ہمیں سوجھ بوجھ مرحمت فرمائی ہے، عقل و شعور مرحمت فرمایا ہے۔ کس لیے مرحمت فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس دنیا کو ہمارے لیے ایک آزمائش گاہ بنا دیا ہے۔ جب ہم لوگ اس آزمائش گاہ کے اندر اعلیٰ کامیابی حاصل کر لیں گے تبھی ہماری آخرت اچھی ہو سکتی ہے، اور یہی مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا۔ لیکن آج کا انسان اس مقصد کو بھول چکا ہے، وہ ظاہری چمک دھمک میں اتنا الجھ کر رہ گیا ہے، اپنے لیے نفع کو نہیں پہچان سکتا، اپنے لیے ضرر کو نہیں پہچان سکتا۔ شاعر مشرق کہتے ہیں اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اگر اپنے لیے نفع پہچاننا ہے، اپنے آپ کو دراصل انسان بنانا ہے، تو ہم لوگوں کو اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرنی ہوں گی کہ جس کے ساتھ ہم لوگ اشرف المخلوق کہلانے کے لائق بن جائیں۔ کھانے کے وقت کھانا، سونے کے وقت سونا، عبادت کے وقت اپنے معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہی ایک انسان کی اشرف المخلوق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کا آج کا حال کیا ہو چکا ہے؟ دنیا غالب آ چکی ہے، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں دیکھو تمہارے لیے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی زندگی کے اندر بہترین نمونے ہیں۔ اور آج ہم لوگ قرآن کے فرمان کو چھوڑ چکے ہیں، دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا غالب آ گئی ہے، دنیاوی اموروں کے اندر اس قدر الجھ کر رہ گئے ہیں کہ آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بدیگر الفاظ
ایک شاعر کچھ اس طریقے سے اس افسوس کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ 313 تھے، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں بلند۔ سوچنے کا مقام ہے کس جگہ غلطی ہو رہی ہے، کس جگہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ بس اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ سورج پر قدرت حاصل کر لیں، اس کی شعاؤں کو گرفت میں لے لیں۔ لیکن ایک دن وہ بھی آنا ہے کہ جب نہ سورج ہوگا نہ اس کی شعائیں ہوں گی، ہوگا تو صرف ایک اندھیرا ہوگا، شب تاریک ہوگی، اور اس کے اندر ہمارے لیے کوئی چیز کام آئے گی سوائے ان اعمال کے کہ جو ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے لیے کی۔ یہی مقصد ہے اس شعر کا، اور علامہ اقبال بڑے افسوس کے ساتھ دور حاضر کے انسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کراتے ہیں اس شعر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، دنیا کے ساتھ ساتھ دینداری کے امور انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ورنہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے میں اپنے اس آخری مصرے کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں کہ آہ مسلم بھی زمانے سے یوں ہی رخصت ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے معصر اللہ